ٹرمپ کی جو حکومت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرے نمبر پر اس پہ ذرا ایڈ کر لیں کہ حکومت پاکستان کو دی جانے والی امداد اور فوجی تعاون میں بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ فوری طور پر تو ایسی کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. پاکستان کی جو اہمیت ہے اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، کولڈ وار کے زمانے میں تھی یا افغانستان وار اور ٹیررزم کے زمانے میں تھی. اب جو اس خطے میں انڈیا کی اہمیت زیادہ ہے، معاشی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی، اسٹریٹجیکلی بھی انڈیا کی اہمیت امریکہ کے لیے زیادہ ہے. تو امریکہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کے لیے انڈیا ریزسٹ کرے. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کی اب کوئی انٹرسٹ ہمارے ساتھ وابستہ ہے نہیں، سوائے 2-3 نیگیٹو انٹرسٹ کے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان کے خلاف نہ ہو. وہ اسلامی جہاد والے وہاں پر ہیں، اس قسم کی جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ ہے. دوسرا یہ کہ خود پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی انسٹیبلٹی نہ ہو کہ وہ جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ہمارے وہ کسی کے ہاتھ لگ جائیں یا ایسا کچھ گڑبڑ ہو. یہ مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اس قسم کا تاثر پایا جاتا ہے، اور یہ تاثر انفاؤنڈیڈ ہے نہیں. انفارچونیٹلی ہم نے خود جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے یہ تاثر جو ہے وہ دنیا میں کافی اسٹرانگ ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ تو رہے گا. خاص طور پہ فوج کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا اسٹرانگ رہا ہے اور رہے گا. پینٹاگون کا اور پاکستان جی ایچ کیو کا جو ہے تعلقات وہ بڑے قریبی ہیں. خاص طور پہ سینٹ کام جو ہے آپ کا گلف میں، ان کا ہیڈ کوارٹر یہاں فلوریڈا میں ہے ان کا، اور براہ راست پینٹاگون کا وہ تعلقات پاکستان سے رہیں گے. سی آئی کے تعلقات پاکستان سے رہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ والی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی امداد ملتی رہے اور پیسے ہمیں ملتے رہے امریکہ سے. اور دوسرا یہ کہ جو جہاں تک انٹرنیشنل معاملات کا تعلق ہے اس کے لیے آئی ایم ایف سے لون ہمیں ملتا رہے گا. انہوں نے دلوایا بھی ہے پہلے بھی، ورلڈ بینک سے بھی. تو وہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے یا پاکستان جو ہے وہ کولیپس کرے، سوائے چند نابکار سیاسی لوگوں کے پاکستان میں جو ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور کولیپس کر جائے. تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے، اور ٹرمپ بھی ایسا نہیں چاہے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرما دیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کشمیر کے مسئلے پر کیا کوئی کردار ادا کرے گی سر؟ نو چانس سر. جو وہ انہوں نے امن قائم کر دیا ہے آتے ہی، مطلب معاملہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ نہیں رہا، اب دوسرا ٹرمپ ہے جو وہ آ گیا جو دنیا میں امن چاہتا ہے. مطلب تو یہ آپ کیا ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں؟ پھر کشمیر کا ایک ایشو تو ہے سر. وہ دنیا میں امن چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پاناما کنال پہ قبضہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے گرین لینڈ کو پہ قبضہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کینیڈا کو اپنے ساتھ 51 اسٹیٹ کے ساتھ میں ملانا ہے. وہ کہتا ہے میں ایک ٹیکسیشن کا سسٹم بناؤں گا جو ساری دنیا پہ ٹیکس لگائے گا. اور جو ہے غزہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ریئل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ امن چاہتا ہے. وہ آئسولیشنزم کی طرف ضرور جانا چاہتا ہے، لیکن جو انگیجمنٹ امریکہ کی پچھلے 110 سال سے رہی ہے اس سے ودرا کرنا مشکل ہے. وہ مڈل ایسٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ میں نیتن یاہو ان کو نہیں نکلنے دے گا. وہ اس کا جو ہے وہ آگ لگائے رکھے گا وہاں، اور یہ وہاں پھنسے رہیں گے. اور یہ اس کے انٹرسٹ میں ہے. ان کی سپورٹ کے بغیر وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل. اور ان کا انٹرسٹ اس میں ہے امریکہ کا کہ اس کو سپورٹ کریں. نیتن یاہو ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، اسرائیل کو سپورٹ کرنا ان کی جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے. وہ سب کرتے رہیں گے. دوسرا جو ہے امن کی بات جو آپ کر رہے ہیں، وہ امن کی بات اسی صورت میں ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سو کالڈ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کو جوائن کر لے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ڈپلومیٹک تعلقات اس کے ہو جائیں، اور فلسطینیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ختم اس طرح ہو جائے کہ سیٹلمنٹس جو ہیں، جو ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹس ہیں، وہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. جو سیٹلر جنہوں نے وہاں لوگوں کو لوٹ مار کی تھی، لوگوں کو مارا تھا فلسطینیوں کو، ان سیٹلرز پہ جو پابندیاں لگائی تھی بائیڈن نے، وہ ساری لفٹ کر دی ہیں.
ان کا جی تو